بسم اللہ الرحمن الرحیم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله أعمالكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تم سے بہانے بنائیں گے، تم فرماؤ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں، اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹایا جائے گا۔ جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ یعتذرون الیکم، تم سے بہانے بنائیں گے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب غزوہ تبوک سے واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو غزوہ سے رہ جانے والے منافقین جھوٹے بہانے بنا کر اور باطل عذر پیش کر کے آپ سب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دینا کہ بہانے مت بناؤ، جو عذر تم پیش کر رہے ہو ہم اس کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے۔ تم نے جو کچھ کیا اللہ عز و جل نے ہمیں اس کی خبریں دے دی ہیں، اور اب اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم نفاق سے توبہ کرتے ہو یا اس پر قائم رہتے ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ منافقین نے وعدہ کیا تھا کہ زمانے مستقبل میں وہ مؤمنین کی مدد کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس کے متعلق فرمایا گیا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کام دیکھیں گے کہ تم اپنے عہد کو بھی وفا کرتے ہو یا نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عالم الغیب بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وصف خاص ہے، یعنی اللہ نے جن مقربین بارگاہ کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے ان کے بارے میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ غیب جانتے ہیں، یا غیب پر مطلع ہیں، یا غیب پر خبردار ہیں، لیکن انہیں عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ اس لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جیسا لفظ رحمان ہے۔ اس مسئلے پر عقیدہ اہل سنت جاننے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحریر ملاحظہ فرمائے۔ ہماری تحقیق میں لفظ عالم الغیب کا اطلاق حضرت عزت عز و جل یعنی رب عز و جل کے ساتھ خاص ہے کہ اس سے عرفاً علم بالذات متبادر ہے، اور اس سے انکار معنی لازم نہیں آتا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً بے شمار غیوب کو اور کانا ما یکون کے عالم ہیں، جاننے والے ہیں، مگر عالم الغیب صرف اللہ عز و جل کو کہا جائے گا۔ جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً عزت جلالت والے ہیں، تمام عالم میں ان کے برابر کوئی عزیز و جلیل ہے نہ ہو سکتا، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کہا جائے گا۔ یعنی عالم الغیب جن کو بغیر عطا کے جو علم عطا کیا گیا وہ صرف اور صرف رب کی ذات ہے، اور جو حضور علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا گیا وہ رب عز و جل نے عطا فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں علم غیب بالذات اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے۔ کفار اپنے معبودان باطل وغیرہ کے لیے مانتے تھے، لہذا مخلوق کو عالم الغیب کہنا مکروہ، اور یوں کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ اللہ عز و جل کے بتائے سے امور غیب پر انہیں اطلاع ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ اللہ عز و جل کے دیے سے انبیاء کرام علیہم السلام کو کثیر افراد کو غیبوں کا علم ہے۔ یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے، جو اس کا منکر ہو کافر ہے، کہ سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضیل جلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء و تمام جہاں سے
اتم و اعظم ہے۔ اللہ عز و جل کی عطا سے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ عز و جل ہی جانتا ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ علم غیب جو ہے حضور علیہ السلام کو واضح ہے، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ خود گناہگار ہے اور حساب دہ ہے۔ اور یہ کہنا، کیونکہ ہمارا عقیدہ صاف اور واضح ہے کہ ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب ہے، بے شک حضور کو علم غیب ہے تو حضور خبریں دیتے تھے، لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ حضور کو جو علم ہے وہ ذاتی ہے، بلکہ حضور کو علم عطائی ہے، رب کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں حضور علیہ السلام صحیح معنوں میں سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔